بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیارے بچوں، پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں نے موجودہ حالات کے پیش نظر آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ان حالات میں بھی آپ کی تعلیمی سفر کو جاری رکھا جا سکے۔ ہمارا یہ خواب کہ تعلیم کی بنیاد پر خوشحال اور خدا ترس معاشرے کا قیام کیا جائے۔ مضمون ہے آپ کا اردو، دن ہے آج جمعرات اور تاریخ ہے 27 جون 2020۔ اپنے سبق کا شروع کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کے اوپر ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری بتائی گئی روزانہ کی اچھی باتوں کے اوپر آپ اپنے گھر میں عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ نہ کرو۔ پیارے بچوں، غصہ جو ہوتا ہے یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ غصہ کرنے سے انسان اکثر غلط فیصلے کرتا ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ غصہ کم کریں بلکہ بالکل ہی نہ کریں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غصے میں پڑھنے کی دعا بھی سکھائی ہے۔ غصے میں پڑھنے کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آیا ہوا ہو تو ٹھنڈا پانی پئیں، یا آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر کھڑے ہیں تو چلنا شروع کر دیں۔ مطلب اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیں کہ تاکہ آپ کا غصہ جو ہے ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کے اوپر ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی آزادی کے بعد ہم اپنا جو جشن آزادی ہے، پاکستان کا جو آزادی کا دن ہے، اس کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہم مختلف قسم کی لائٹنگ کرتے ہیں، عمارتوں کو سجایا جاتا ہے اور مساجد میں پاکستان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اسکولوں میں مختلف قسم کی تقاریب ہوتی ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی 14 اگست کے حوالے سے بہت اچھی تقاریب ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جشن آزادی۔ آج کے ہمارے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کو آزادی کی نعمت کا اندازہ ہو جائے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اپنے ملک کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ واحد کو جمع میں تبدیل کرنا، الفاظ کے متضاد بنانا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کے جو اہم الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری، نجی عمارتوں، قصبوں، چراغاں، انعامات، سجاوٹ۔ عنوان ہے جشن آزادی مبارک۔ آئیے اب اپنا پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قائد کے فرمان کے مطابق اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ باری باری بچے آتے گئے اور وطن عزیز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے گئے۔ آخر میں بہترین تقریر کرنے والے بچوں کو انعامات دیے گئے۔ اس دن صرف اسکولوں، کالجوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر دوسرے ممالک میں موجود پاکستانی بھی اس دن کو جوش سے مناتے ہیں۔ طاہر اور حنا جب گھر واپس لوٹے تو صحن کے درخت پر بیٹھی چڑیا نے چوں چوں کر کے انہیں خوش آمدید کہا، جیسے وہ بھی کہہ رہی ہو آزادی مبارک، آزادی مبارک۔ دونوں بچوں نے خوشی سے اپنے انعامات دادا جان کو دکھائے۔ دادا جان نے بچوں کو شاباش دی اور کہا، بچوں آپ طالب علم ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ بھی اپنے وطن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے دادا جان؟ دادا جان اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے گھر، گلی، اسکول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کے بارے میں کبھی غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اگر کسی کی مدد کر سکیں تو ضرور کریں۔ طاہر، دادا جان آپ نے ٹھیک کہا، ہم اپنے پیارے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کی بتائی گئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے دادا جان، اور ہاں شام کو چھت پر لگایا گیا پرچم اور جھنڈیاں اتارنا نہ بھولنا۔ طاہر، جی ضرور۔ حنا، دادا جان ہم شام کو شہر کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے بھی جائیں گے نا؟ دادا جان، کیوں نہیں بیٹا۔ طاہر اور حنا دونوں خوش ہو گئے۔ آئیں مزید جانیں۔
سورج طلوع ہونے سے پہلے 14 اگست کی صبح پرچم لہرایا جاتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا جو گرمیوں کی چھٹیوں کا کام ہے اس کے آج کے کام کا پیج جو ہے وہ آپ کا چھٹیوں کے رجسٹر کے اوپر بنا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ اب ہم اس پیج کو حل کرتے ہیں۔ حد کشیدہ الفاظ کو واحد یا جمع میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ بزرگ کی عزت کرو، بزرگوں کی عزت کرو۔ آج اسکول سے چھٹی ہے، آج اسکول سے چھٹیاں ہیں۔ لوگوں نے خوشحالی کے لیے دعا مانگی، لوگوں نے خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ سب نے تالی بجائی، سب نے تالیاں بجائیں۔ حد کشیدہ الفاظ کے متضاد بنا کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ اسد کا لباس گندا ہے، اسد کا لباس صاف ہے۔ کشمیر کو غلامی ملی، کشمیر کو آزادی ملی۔ احمد کو دعا ملی، احمد کو بد دعا ملی۔ آگے ہمارا گرامر کا جو حصہ ہے، اسم خاص کے گرد دائرہ لگائیں اور لکھیں۔ ہم لاہور سیر کرنے گئے، وہاں مینار پاکستان دیکھا، بادشاہی مسجد دیکھی، قلعہ کی سیر کی۔ اسم خاص کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو بہت کم ہو یا کسی ایک چیز کا نام ہو۔ اب لاہور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں لاہور صرف ایک ہی ہے، پاکستان میں ہے۔ لاہور، مینار پاکستان، بادشاہی، جو اہم الفاظ ہیں، جو خاص لفظ ہیں، ان کو ہم اسم خاص کہتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے گرد دائرہ لگا کے ان کو لکھ لیا۔ اچھا، اب آپ کے اس پیج کے اوپر ایک سرگرمی بھی دی گئی ہے کہ آپ نے آم کی تصویر بنانی ہے، اس میں رنگ بھرنا ہے اور آم کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں۔ آم کے بارے میں پیارے پیارے اچھے اچھے جملے لکھنے ہیں، کیونکہ آم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا مزیدار پھل ہوتا ہے۔ اچھا جی پیارے بچوں، آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ جشن آزادی مبارک کی پڑھائی، املا واحد جمع کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، الفاظ متضاد کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے رجسٹر پر بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری بتائی ہوئی اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو اہم معلومات وہ یہ ہیں پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا امیر الدین قداوی نے بنایا ہے۔ اس میں سفید رنگ غیر مسلم کو اور ہرا رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے ہرا رنگ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں زیادہ بھرا ہوا۔ اچھا جی، گھر میں رہیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔